الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم۔ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر بہت سارے احسانات کیے، بہت سارے انعامات سے نوازا، جن کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کو کاؤنٹ کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا، وہ گن نہیں سکتا۔ دوسری جگہ بیان کیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے میں زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درخت کو قلم بنا لو، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان تمام کو سیاہی بنا لو، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو بیان کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں کی۔ ان میں سے دو نعمتیں جن کے متعلق آج میں گفتگو کروں گا، وہ ایک پہلی صحت اور دوسرا فرصت، فراغت، خالی اوقات، فری ٹائم۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انسان اکثر اس کی ناقدری کرتا ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس کے متعلق خسارے میں ہیں۔ پہلا صحت اور دوسرا فراغت، فرصت۔ یہ دو نعمتیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دو نعمت کے متعلق انسان غفلت برتتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے۔ پہلی جو نعمت بتائی وہ صحت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر صحت مند نہ ہو، تندرست نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اگر صحیح طور پر صحت مند نہ ہو، اور صحت مند آدمی سے مراد یہ نہیں کہ وہ آدمی کبھی بیمار نہ ہوتا ہو۔ صحت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جسمانی اعتبار سے، آدمی ذہنی اعتبار سے، مینٹلی، اور پھر آدمی روحانی اعتبار سے، اسپریچولی آدمی طاقتور ہو۔ آدمی ان تینوں اعتبار سے آدمی طاقتور ہو، وہ آدمی صحت مند کہلاتا ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کہیں کسی ایک بھی مرحلے میں گڑبڑی پیدا ہو گئی تو پھر آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اصبح منکم معاف فی جسمہ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس حال میں صبح کرے
کہ وہ جسمانی اعتبار سے صحیح سالم ہو، جس کا جسم صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اور آمناً فی سربی، جس کی جان امن و امان میں ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے عندہ قوت یومی، کہ اس کے پاس اس دن کا کھانا پینا میسر ہو. فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا ایسا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں، اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں سمیٹ کے رکھ دی گئی ہیں. تو صحت ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں. غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت مند بنایا ہے، ہم اس صحت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، ہم کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے، کل اللہ تبارک و ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ واپس بھی لے لے گا. ایک دن ایسا آئے گا، آج ہم آسانی کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر گھما پھرا سکتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی زبان سے بات کر سکتے ہیں، اپنے پیر سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر ایک موبلٹی ہے. ایک دن ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب واپس لے لے گا. ہم دیکھ نہیں پائیں گے، چل نہیں پائیں گے، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہاتھ پیر دیے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور ہمارے جو جسم کے اندر جو آرگانس ہیں، جسم کے اندر کے جو آرگان ہیں، وہ بھی اس پر بھی ہم غور کریں کہ وہ کتنے بیوٹیفلی فنکشن کر رہے ہیں. ہمارے ہارٹ کو دیکھیے، دل کو دیکھیے، ہمارے دماغ کو دیکھیے، اور بھی جتنے بھی آرگنس ہیں ان سب کو دیکھیے، ان سب پہ غور کیجئے. ان سب کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی انسان کا اس کے اندر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک سکتا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اس کو بند کر سکتا ہے، یہ اپنا کام کرنا بند کر دیں گے. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کریں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناخوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے میں کریں. ان تمام اعضاء کو، ان تمام نعمتوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ بنائیں. ان پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی حاصل کریں. تو صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں. دوسری جو نعمت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ فرصت ہے، خالی اوقات ہے جس میں آدمی فری ہوتا ہے. ہر آدمی جو کچھ بھی کرنے کا سوچتا ہے، جو کچھ بھی کوشش وہ کرتا ہے، اس کے پیچھے ٹائم مینجمنٹ، ایک وقت کا صحیح طور پر استعمال، ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہوتا ہے. جو آدمی بھی کامیاب ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ لگاتا ہے. آج ہمیں فرصت ہے، ہم خالی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت جان لیں، ہم اس کو غنیمت جان لیں اور اس میں کچھ کر لیں. جائے کہ ہمیں کسی مشغولیت میں مصروف ہو جائیں، ہم کہیں مصروف ہو جائیں اور ہم پھر چاہ کر بھی وہ چیز نہ کر پائیں. تو یہ جو فرصت ہے، خالی اوقات ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جان لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جان لو. اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. پہلا صحت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو. اس کے بعد بیان فرمایا وَفَرَاغُكَ قبل صرفک او کما قال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو فرصت کا وقت ہے، خالی وقت ہے، اس میں اس کو غنیمت جان لو. مشغول ہو جانے سے پہلے، کسی دوسری چیز میں تم مشغول ہو جاؤ،
اس سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ تو یہ جو دو نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کو آدمی بہت زیادہ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں پہچانتا ہے۔ آدمی مال و دولت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، حالانکہ اس کو حاصل کرنے میں جو ریسورسز استعمال ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں، اس ذرائع کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے صحت اور وقت، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہوتی ہے۔ تو ہم اس چیزوں کی اہمیت کو جانیں، اس چیزوں کو صحیح استعمال کریں اور ان چیزوں کو غنیمت جان لیں، جائے کہ ہم بیمار ہو جائیں اور چاہ کر بھی ہم وہ کام نہ کر سکے۔ آج ہم صحت مند ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، تندرست ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی ہے، تو ہم چاہیں کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی میں استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں استعمال کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم کو کچھ ہو گیا، ہم چاہ کر بھی ہم وہ چیز نہیں کر پائیں گے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو چاہ کر بھی ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، چاہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کمر ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ مڑے زمین پر سجدہ کریں۔ آج ہم صحت مند ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو غنیمت جانیں قبل اس کے کہ ہم بیمار ہو جائیں، ہم اپنی فرصت کو غنیمت جانیں قبل اس کے کہ ہم مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان دو چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دونوں نعمتوں کو ایک اچھے طریقے سے جانیں، ان دونوں نعمتوں کو اس کی قدر کریں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔